بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بہن حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کو یہ اعزاز اور مقام بھی حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ ہر شہر میں جو مصیبتیں حضرت ابراہیم پر بیتیں، ان میں یہ دونوں بہن بھائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شامل حال رہے۔ اور شہر میں کیونکہ بت پرستی اپنے عروج پر بھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور آپ کو اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، تب حضرت لوط علیہ السلام نے مکمل طور پر آپ کا ساتھ دیا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر شہر سے نکل کر جران شہر کی طرف گئے، تب بھی حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی تھے۔ جران شہر سے جب آپ فلسطین میں داخل ہوئے، تب حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے، اور پھر لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ تورات میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران کیونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا، مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس نے ان کی چراہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہنے لگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چراہے چاہتے تھے کہ اس چراہ گاہ میں اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی چراہوں کی خواہش تھی کہ اول ہی ہمارا حق کا سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام نے اس سے مشورہ کیا، اور دونوں کی اصلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری، دائمی محبت اور الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے صدوم اور امورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں، دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں، حضرت ابراہیم کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین چلے جائیں اور یہاں رہ کر اسلام کی تبلیغ اور تبلیغ کا علم بلند کرتے رہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد دونوں حضرات، دونوں پیغمبر مصر سے نکلے، فلسطین میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم سے علیحدہ ہوئے اور مشرقی اردن کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں فلسطین سے نکل کر مصر کی طرف گئے تھے، تو اس وقت ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ریوڑ نہیں تھے، لیکن جب دونوں مصر میں داخل ہوئے تھے تو مصر کے بادشاہ نے انہیں خوب نوازا۔ اس کے نوازنے کی وجہ سے یہ تھی کہ ان دونوں مصر کا بادشاہ ان دنوں ایک طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا ہم نسل تھا۔ اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں مصر پر جو خاندان حکمرانی کرتا تھا، یہ سامی یعنی عربوں کا ایک گروہ تھا، جسے تاریخ کے اوراق میں بخسوس اور امیکا اور امالکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہی بخسوس سرائے عرب سے نکل کر پہلے شام میں آباد ہوئے تھے، پھر مصر کے مالک بن گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بخسوس نام اصلاً مصری ہے، یعنی حکسوشوش، جس کی معنی ہے اجنبی سرزمینوں کے حکمران۔ مصر کے مشہور مورخ مافیکو نے سب سے پہلے یہ نام استعمال کیا، اور اس کے معنی چرواہا ہے۔ بادشاہ بتاتا ہے پہلے یہ لقب بادشاہوں نے اختیار کیا تھا، پھر یہ پوری قوم کے لیے استعمال ہونے لگا۔ شام میں آباد ہونے کے بعد حکسوس عربوں کا یہی گروہ فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا مصر پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد عربوں کے اس گروہ میں دیگر عرب قبائل بھی شامل ہو گئے، جن میں کنانی اور خوری خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حکسوس وہ پہلی قوم تھی جس نے گھوڑے استعمال کیے، جو اس وقت بڑی قیمتی متاع سمجھے جاتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی ارض شام کے قاسی قوم نے بھی گھوڑوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہی کی وجہ سے گھوڑے پہلے شام پھر مصر پہنچے۔ ان کے علاوہ حکسوس نے جنگی رتھوں کو بھی دونوں ملکوں میں رواج دیا۔ گھوڑے پر سواری نہیں کی جاتی تھی، بلکہ گھوڑے ان دنوں جنگی رتھوں میں جوتے جاتے تھے۔ شروع میں عام لوگ گھوڑوں کی شکل ہی دیکھ کر ڈر جاتے تھے،
اس لیے کہ انہوں نے یہ جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہکسوس گھوڑے کے دفن کا خاص اہتمام کرتے تھے، یعنی اس کے لیے ایک قبر بناتے تھے اور دفن کرتے تھے، تو اس پر توجہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اس کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا۔ ہکسوس نے جن نئے ہتھیاروں کو رواج دیا وہ ایک خمدار فولادی تلوار اور ایک مرکب کمان تھی۔ یہ چیزیں پہلے دوابہ دجلہ فرات میں عربوں کے عقابی خاندان حکومت کے متحد 24 قبل مسیح میں نمودار ہوئی تھی۔ ہتھیاروں میں ان کی برتری برنج کے استعمال پر موقف تھی، جس کی تجارت کی گزرگاہ شمالی شام میں سے۔ ہکسوس کے متحد معدنیات سے استفادہ شام اور مصر میں نئی بلندیوں پر پہنچ گیا تھا۔ جوہرات، آرائشات، ہاتھی دانت کے کام اور کندہ کاری اور مینا کاری کے فن میں نمایاں ترقی ہوئی۔ ہڈیوں پر کندہ کاری کا سلسلہ شام کے اندر سنگی دور میں نمودار ہو چکا تھا۔ ہکسوس کے دور میں مینا کاری شروع ہوئی۔ ابتدا میں مینا کاری کے نمونے بہت سادہ تھے، مثلا سیدھے خط یا چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے جاتے تھے، لیکن لکڑی کے صندوقچوں یا فرنیچر کی دوسری چیزوں میں ہڈی یا ہاتھی دانت سے بیل بوٹے بنانا دمشق میں اب تک فروغ پر تھا۔ ہکسوس نے مٹی کے ظروف کے لیے نمونے پیش کیے اور ہکسوس کا دور ختم ہونے سے پیش تک فلسطین کے اندر ظروف سازی انتہائی کمال پر پہنچ چکی تھی۔ ہکسوس نے شہروں کے استحکام اور حفاظت کے لیے ایک نیا طریقہ استعمال کیا۔ ہکسوس نے جو استحکامات کا نیا نمونہ رائج کیا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ عام طور پر ایک مستطیل حلقہ بنا لیتے جو تقریباً آدھا میل لمبا ہوتا، ساتھ ساتھ بڑے بڑے بھاری بلند اور ڈھلوان دمدمے تیار کر لیتے تھے۔ اس گھر سے بڑی عمدہ مٹی تیار کی جاتی تھی۔ مزید حفاظت کے لیے ارد گرد ایک خندق کھودی جاتی تھی۔ شام میں ہکسوس کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ کتنا میں ملتا ہے، جو غالباً ہکسوس کا مرکز حکومت بھی تھا۔ کابس میں بھی کچھ نشانات پائے جاتے ہیں۔ کرکمیش شہر میں استحکامات کی جگہ مٹی کے انبار تو ملتے ہیں، لیکن استحکامات کا نقشہ مستطیل نہیں۔ فلسطین میں حاضر آزوار اور قلعہ سکیم کے نقشے مستطیل ہیں۔ لاکیش اور کچھ دوسرے شہر ہکسوس ہی نے آباد کیے تھے۔ اریا شہر میں ہکسوس کا ایک مستقل مقام رہا ہے۔ اس زمانے میں بیت الشمس انتظامی لحاظ سے ہکسوس کے متحد تھا۔ انہیں ہکسوس نے شام اور مصر میں مقامی آبادی پر جاگیردارانہ نظام مسلط کر دیا تھا۔ ان کی ساری تربیت ایک طرح سے جاگیردارانہ حکومت کی تھی۔ دولت زیادہ تر عمرہ کے ہاتھ میں تھی۔ جنگی رتھوں میں بیٹھ کر لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ پوری تنظیم کی واضح عسکریت تھی۔ شام میں ان کی تہذیب 18ویں 17ویں صدی قبل مسیح میں برے کار رہی۔ شام سے ہکسوس آہستہ آہستہ مصر میں داخل ہوتے گئے، جہاں ان کے ابتدائی نشانات 19ویں صدی قبل مسیح میں پائے جاتے ہیں۔ مصر پر اس وقت 12ویں شاہی خاندان کی حکومت تھی، لیکن وہ 1730 قبل مسیح تک اقتدار حاصل نہ کر سکے۔ مشہور مورخ مانوتوان کے برسر اقتدار آنے پر اپنے تاثر کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ خدائی غضب کے جھکڑ نے ہمیں آ لیا۔ مشرق کی طرف سے ایک کم اصل گروہ آ گیا جس کے آمد سے متعلق بالکل خیال نہ تھا۔ وہ ہمارے وطن پر حملہ آور ہوا اور زور و قوت کے بل پر بآسانی مسلط ہو گیا۔ لڑائی تک نہ ہوئی۔ اس گروہ نے ہمارے حکمرانوں پر قابو پا لیا، ہمارے شہروں کو وحشیانہ انداز میں جلایا اور ہمارے دیوتاؤں کے مندروں کو ڈھا دیا اور پوری ملکی آبادی کے ساتھ انتہائی بے رحمی کا سلوک کیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہکسوس کا داخلہ مصر میں ایسی برائی نہ تھی جس کا کوئی اچھا پہلو نہ ہو۔ مثلا انہی کی وجہ سے مصر میں گھوڑا اور دوسری چیزیں پہنچی جو مصریوں کی پرانی یادگاروں میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ سائنس کے متعلق جو پہلی کتاب ہے میری، وہ 17ویں صدی قبل مسیح کے مصر کی ہے، اور اس زمانے میں
ہکسوس وہاں حکمران تھے۔ مصر کے علمی ریاضی کے متعلق ہمارے علم میں نمایاں ترین اضافہ جس کتاب سے ہوا وہ ہکسوس کے متحد 1580 قبل مسیح میں مرتب ہوئی تھی۔ ہکسوس نے اپنا دیوتا بل کے مصریوں کے دیوتا سید سے ملا دیا، اور اس طرح بل کی عبادت بعد کے مصری فرعونیوں کے مذہب کا جز بن گئی تھی۔ دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔